پولیٹیکل سیٹ اپ کیا نظر آ رہا ہے میاں صاحب وزیر اعظم؟ ویسے تو مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ یہ پالیٹکس میں حرف آخر کچھ نہیں ہوتا، حرف آخر بھی نہیں ہوتا، ریڈنگز ہوتی ہیں، انالیسز ہوتے ہیں، سام ٹائم خبر بھی ہو غلط بھی نکل آتی ہے آپ کی، کیونکہ ڈیولپمنٹ سچویشن بدلتی جائے گی، اور اس میں پالیٹکس میں تو 20 دن بہت بڑا ایک ٹائم ہوتا ہے، یہاں تو ایک دن ہی کافی ہوتا ہے تخت الٹنے کے لیے، لیکن مطلب اس میں نواز شریف صاحب آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن میری ریڈنگ ہے یا تھوڑا سا انالیسز کے ہیں جو ہم یہ پالیٹکس کو یہاں پہ فالو کرتے رہے ہیں 20-22 سال سے میں کہہ رہا ہوں یہاں پہ، مجھے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نواز شریف ان کے وہ ہی ہوں گے، چوائس ہوں گے، اگر اس پوزیشن میں نواز لیگ ہوئی تو وہ اس پہ ریکارڈ بنائیں کہ جان میجر کا اور مارگریٹ تھیچر والا جو تھا یا ان کا اندرا گاندھی صاحبہ کا کہہ لیں کہ 3 دفعہ وہ بنے ہوئے، میں اگر غلط نہیں کہہ رہا، تو چوتھی دفعہ والا وزیر اعظم جو ہے تو میرا خیال موسٹلی دلوں کا وزیر اعظم نواز شریف نہیں، ہمارے خطے میں وہ نواز شریف صاحب ہیں، اس موقع کو ضائع نہیں کریں گے۔ دوسرا ان کے ذہن میں لاسٹ ان کے ذہن میں یہ ہے، ان کے ساتھ میں اس میں رہا ہوں لندن میں 1 سال، میں تھا، ارشد شریف ہمارا یار تھا، ضیاء صاحب تھے، ہم سب نے ان کو قریب سے وہاں دیکھا ہے پورا 1 سال۔ ان کے ذہن میں یہ چیزیں یہ موجود ہیں کہ جہاں سے مجھے نکالا گیا تھا، اس وقت بھی کہتے تھے جہاں سے مجھے نکالا گیا تھا میں نے واپس اسی کرسی پہ جانا ہے، اسی وزیر اعظم ہاؤس میں جانا ہے، اور اپنے مخالفین کو میسج دینا ہے کہ جن لوگوں نے وہ چاہے سول ملٹری یا بیوروکریسی ہو، پولیٹیشینز ہوں، تو میں نے وہیں سے اپنا دوبارہ سٹارٹ میں نے لیا ہے۔ سو مائی ویو از کہ اگر ان کو موقع ہوا اور ان کے پاس سیٹیں ہوئیں کوئی اور مسئلہ نہ ہوا تو اور اس میں کمفرٹیبل پوزیشن میں ہو، تو میاں صاحب ہر قیمت پہ چاہیں گے کہ چوتھی دفعہ میں جو ہے نا، اور پھر مڑ کے دیکھیں گے کہیں گے منو گڈیا سی نا، وہی والی بات ہے نا کہ آپ نے سم ٹائم اگلا سوال اپنا پوائنٹ پروو کرنا، پوائنٹ پروف کرنے کے اگلا سوال، اگر میجورٹی نہ ہوئی، کولیشن بنا کے گورنمنٹ بنانی پڑی، تب بھی آئیں گے؟ میرا خیال ہے آئیں گے، اگرچہ چوائس ان کے پھر اس پہ شہباز شریف صاحب بہتر ہوں گے، 16-18 مہینے جو یہاں پہ پھر بھی آئیں گے آپ کا خیال ہے؟ میرا خیال ہے نواز شریف صاحب اس موقع کو اس میں مس نہیں کریں گے، اس کی کچھ انٹرنیشنل ریکوائرمنٹ بھی ہیں کہ کچھ کوئی انٹرنیشنل ملک بھی چاہتے ہیں کہ ہم اس وقت پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ کریں گے، سپورٹ کریں گے، اگر نواز شریف صاحب اپنا یہ ویژن جو ان کی پارٹی کلیم کرتے ڈیولپمنٹ والا، اب آپ ان کی دیکھنا ٹون بدلتی جا رہی ہے جلسوں میں، اب ڈیولپمنٹ کی، ان کی موٹر ویز کی، یا اس کی آپ کے ایئرپورٹس کی بات کرتے ہیں، دیگر ایشوز کو وہ سائڈ دکھانا شروع ہو گئے۔ سو آپ کے 2 چرن سے ایئرپورٹ کی بات اوور یوز کرتے ہیں، وہ انہوں نے 2017-18 میں کی تھی، آپ کو یاد ہے جب وہ پورے ملک میں 1 کلومیٹر پہ بنا گئے تھے، بنول گئے ادھر بنا دوں گا، ڈی آئی خان ادھر بنا دیں، جو دل کر رہا تھا ہر جگہ جا کے بنا دوں میں۔ ابھی بھی جو بنا رہے ہیں یہاں پہ، میں ہمارے دوست ہیں زیگم خان صاحب یا کوئی ان کا میں دیکھ رہا تھا ان کا ٹویٹ، یہاں سے 1.5 گھنٹے کی وہ ڈرائیو ہے جس پہ وہ اس پہ ایئرپورٹ کا اعلان کر کے منصیرہ میں، یہ اسلام آباد جو ہے مطلب 1.5 آپ کے گھنٹے کی فلائٹ پہ اتنا ٹائم تو ہمیں بھی لگ جاتا ہے ایئرپورٹ تک جانے میں یار، ایئرپورٹ میں جانا، جہاز سے اترنا، واپس گھر جانا 1.5 گھنٹے ہی لگتا ہے۔ آپ نے 1.5 گھنٹے پہ آپ نے یہاں پہ ایئرپورٹس بنانے پھر اتنا پیسہ نہیں ہے، یہ تو میرا خیال ہے ان کے جمیکس ہیں اس کلیکشن کے، لیکن پھر بھی ان کو انٹرنیشنل سپورٹ جو ہے وہ نواز شریف صاحب پہ ٹائم اینڈ ٹیسٹ ہیں، کل کو انڈیا کے ساتھ بھی آپ نے تعلقات آپ نے دوبارہ ان کو ٹھیک کرنے کے لیے ایفرٹس کرنی ہے، جس میں سعودی، یو اے یا باقی دنیا کے ممالک انٹرسٹڈ ہیں، وہ بھی میرا خیال ہے یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب آئے تو شاید انڈیا کے ساتھ دوبارہ آپ کی بات، مودی صاحب کے ساتھ ان کا ایک اچھا ان کا ورکنگ ریلیشن شپ تھا تو اس کو ریوزٹ کیا جا سکتا ہے۔ سو دیر آر مینی فیکٹرز کہ وہ نواز شریف جو ہے نا ان کے لیے موسٹ پرابلی میرا خیال ہے کہ ان کا چانس بنتا ہے۔ کوئکلی وزیر اعظم نواز شریف، دیکھیں رؤوف صاحب نے بات کی، نواز شریف سے زیادہ کمفرٹیبل اپنی مختلف پارٹیوں کو چلانے میں کوئی بندہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے وزیر اعظم ہو کے تمام اپوزیشن پارٹیوں کو سوائے پی ٹی آئی کے سب کو ساتھ ملا کے چلائی حکومت۔ دھرنے 2014 سے شروع ہوئے اور جب تک وہ نائل نہیں ہوئے، اور عمران خان کے گھر بھی چلے گئے نہیں، اس کے اندر فلیکسیبلٹی ہے جو سیاستدان کے اندر ہونی چاہیے کہ جی اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو کر لینا، کوئی رستہ نکالیں۔ یہ میرے حساب کتاب میں جو ایک منٹ چوتھی بات بارے میں یہی تو کہتے ہیں کہ فلیکسیبلٹی نہیں، ان کے اندر ان سے زیادہ فلیکسیبل کوئی بھی بندہ نہیں ہے۔ اس طرح کا قسمت کا دھنی کوئی آپ کو مل رہا ہے سیاستدان کہ ختم کاٹے؟ جو پچھلے پروگرام میں نے آپ سے کہا اگر چانس بن رہا ہے کہ بالکل کلیئر ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ مریم نواز وزیر اعظم ہوگی۔ میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی کہا، بالکل آپ کہہ رہے ہیں، رؤوف صاحب جو بات کہہ رہے ہیں، میں اس کو یہ کہہ چکا ہوں کہ 2 سی پیک، مجھ سے بہت سارے لوگوں نے آپ کے پروگرام میں نے کی تھی، وہ سی پیک یہی ہیں، قطر، یو اے ای، سعودی عرب، کہ آپ بندہ لائیں تاکہ ہم کام کر سکیں۔ اب ایک منٹ میں چھوٹی سی بات، ایک بڑا جو ایک ایئرپورٹ پہ بات ہو رہی تھی نا، زیگم خان، میں بھی آج صبح اس کے اندر شریک تھا۔ ایشو یہ نہیں ہے، وہ جو ہمارے بہت دور افتادہ علاقوں میں مانسیرا سے آگے رہتے ہیں، ایشو ان کی پہنچ کا ہے، کیا ان کا رائٹ نہیں ہے؟ اور سیاحت دنیا بھر میں، جیسے ہم نے سکردو میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ کر دیا ہے، اب لوگوں کو ضرورت نہیں ہے، اگر وہ کسی بھی جگہ سے وہاں آتے ہیں تو پورے اس کو نارتھ کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہمیں صرف یہ نہیں دیکھنا کہ جی چونکہ اسلام آباد سے 1.5 گھنٹہ ہے تو 1.5 گھنٹہ بھی اس موٹر وے پہ بھی تنقید کرنے والے تھے کہ کیوں بنا رہے ہیں۔ اس زیگم خان نے ہی کہی کہ جی سکر حیدرآباد کو چھوڑ کے چلے گئے، بھائی وہاں پہ بھی پاکستانی ہے، یہاں پہ بھی پاکستانی ہے، سب کا رائٹ ہے۔
اچھی ٹرانسپورٹیشن ملے. مزے کی بات, آج میں ایک مزے کی تو خیر کیا سر ویسے میرا تو خیال ہے راکٹ کمشنر عمر زئی ہر جگہ تے راکٹ جائے ہزارہ میں ایتھے منسیرا, اس کے ایبٹ آباد, اس کے بعد پاکستان کی کوستان لے سیاست کے جاؤں گے, بالا کوٹ لے جاؤں گے, ہر جگہ جہاز اترے گا یا راکٹ مریچ بھی اتاریں گے. تسی کیوں پریشان ساڈا خیال میں کہہ نہیں لگا ساڈا سانو نہ بولنا سر 1.5 گھنٹہ سی سوا گھنٹہ دور ہے اور کی کرنا ہے. ایک آج میں پوسٹ دیکھ رہا تھا سر اتنا آسان ہزارہ نہیں ہے. میں آپ عمر کی بات ہے نا, یہ کمشنر تھے. ایموشنل آرگومنٹ ہوتے ہیں. ارے بھائی یہ ایئرپورٹ بنانا, اس کو چلانا, اٹس اے ویری ایکسپینسو ایکسرسائز. اتنا سوکھا کام نہیں ہوتا کہ آپ جدھر جائیں آپ کہیں کہ میں ایتھے بھی موٹر سر تسی روک دینا, میں تھوڑے نال ہوواں گا. میں بالکل خالی چل لین دیا, الیکشن تو پہلے چل لین دیا, بعد میں روک لیں گے. میں تو ہوں کہ جی ہر جگہ پہ ترقی پہنچنی چاہیے. ترقی صرف ایئرپورٹ اور موٹر وے سے نہیں ہوتی. بہتر کنیکٹیوٹی, بہتر روڈ, کتنی اچھی روڈ بنائی, کتنی اچھی روڈ بنائی. دس از واٹ یو ڈو. آپ کسی جگہ موٹر ویز بناتے ہیں, کہیں آپ ایکسپریس ویز بناتے ہیں. میں اس لیے یاد کر رہا ہوں, عمر زئی کا نام لے رہا ہوں, ایک کمشنر تھے ہزارہ کے, خان صاحب نے میٹنگ کی, وہ آج فوت ہوئے ہیں. انہوں نے خان صاحب سے کہا میں سول سروس میں ہوں, یہاں اسفند یار ولی نے کبھی ہماری میٹنگ نہیں کی, آپ کس چکر میں ہمارے ساتھ چیئر کر رہے ہیں. یہ جو کے پی کو اس وقت کان پکڑ کے چلا رہے تھے. ہمارے ہاں کچھ افسروں کی بھی وہ آج اللہ بخشے فوت ہو گئے ہیں. یہ بات ہونی چاہیے کہ جو کسی حکمران وقت یا جابر حکمران کے سامنے جس وقت بھی کھڑا ہو جائے. صحیح ہے. اب آپ رک جائیں ایک سیکنڈ, میں آپ کو ایک واقعہ سنا دوں, اس کے بعد سوال. جی میاں صاحب نے کہا جی ٹرین لے کے جانی مظفر آباد اپنی حکومت. جی جی اس ٹائم کے وزیروں نے کہا سر ایسے نہیں ہو سکتا, اگر کرنا ہی ہے, پیسے لگانے ہیں, ML1 بنائیں جو کہ پاکستان کی ضرورت ہے. یہ تھوڑی کہ میاں صاحب کی ایک خواہش بن گئی ہے کہ ٹرین اتھے لے کے جانی ہے تو ٹرین جائے گی. سم ٹائمز میاں صاحب کی خواہشات اپنی جگہ, بٹ وہ دیکھیں, اسی لیے میں نے بلاول صاحب سے بھی پوچھا تھا یہ سوال کہ میں کہا سر آپ کا جو 300 یونٹ مفت کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, یہ آپٹمسٹک ہے, یہ نہیں ہو سکتا. ادھر بھی میرا ماننا ہے کہ بہت ہر جگہ جا کے یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ میں ادھر بھی ایئرپورٹ لا دوں گا تو ادھر میں ناسا سینٹر بنا دوں گا. اینیویز سو ریئلسٹک ہونا چاہیے پالیٹیشینز کو جب کسی چیز کو کمٹ کریں تاکہ اس کو ڈیلیور بھی کر سکے کل جا کے. مریم نواز آپ کہہ رہے ہیں وزیر اعظم بن سکتے, بالکل میرے فرنٹ رنر آپ کے خیال میں نون لیگ سے مریم نواز. یہ جب نواز شریف نے فیصلہ کرنا ہے نا, میں آپ کو بار بار یہی کہہ رہا ہوں, میاں صاحب انہی کو سیٹل کرنے آئے, کر سکتے میاں صاحب انہی کو سیٹل کرنے آئے پاکستان. تقریریں میرے بعد میں کر رہا ہوں, ان کے بعد کیوں کر رہے ہیں, کراؤڈ چلا جاتا ہے یا وہ کلیئر کر رہے ہیں کہ جی کاٹا ہے یا پھاٹا ہے, مریم نواز موجود ہے, ٹھیک ہے, اور میں اپنے بعد اس سے تقریریں کرا رہا ہوں. وہاں افضل آباد میں بھی کرائی, منسیرا میں بھی کرائی, بہت ساری چیزیں آپ کو کلیئر ہوتی جائیں گی. جو بات آپ کر رہے ہیں نا ML1 کی, یہ سب چیزیں نواز شریف کو تو لوگ اس وقت بھی کہتے تھے غیر ضروری بحث آپ پھر اس پہ پڑھ لیں گے, کلیئر نہیں ہو سکتی یہ بات. میں آپ کو ایک پارٹی کے اندر کے فیکٹس بتا رہا ہوں, اس کو کلیئر تو نہیں کر سکتے. نہیں, وہاں پہ لیڈرشپ کا ہے نا, لیڈرشپ کا کہنے کے باوجود ہمیشہ سے یہ تھے کہ جی یہ اتنی لمبی موٹر وے کیوں بنا دی, چودھری نثار ہزارہ میں لے گئے, وہاں پہ چکری پہ لے گئے, اور جنرل مجید ملک چکوال سے لے گئے. سارے پاکستانی ہیں نا, روڈ مل گیا, ساری جگہ پہ سیٹل ہو گیا. اس طرح نہیں ہوتا, اس طرح نہیں ہوتا ہے. ML1 ٹرین جو وہ منسیرا کی بات کر رہے ہیں وہ آپ کو ہمیں یہ جو آج ہم نہیں سوچتے. مجھے ایک بریک چائنا سے آئے, یہ سارے پاکستانی آرگومنٹ ہے نا, یہ بڑا ایموشنل آرگومنٹ. یہ 50 سال میں جائے, جس جگہ آپ کو یہاں سے لاہور 2 گھنٹے پڑنا تھا, اور آپ دیکھیں فیول کی یوزیج کیسی ہوگی, گاڑیوں کے ویریئنٹ کیسا ہوگا. کوئکلی ان کا پوائنٹ آف ویو ٹھیک ہے, سر اس کو کنیکٹ کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ. لاہور اور اس کے اندر رہنا چاہتے ہیں, آپ بڑے شہروں کو کنیکٹ کرتے ہیں, چھوٹے شہروں کو, سارے شہر آ گئے, چھوٹے شہروں کو کنیکٹ کرتے ہیں. آج وہ جو چلیے ڈی آئی خان تک مجھے کلوز کرنا, میرے بریک لینے جانے کے لیے اور لائے جانے کے لیے ہمیں تو ایک راستہ مل گیا. بریک لیتے ہیں.